الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ محترم ناظرین، شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے جس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں بندوں کے نامہ اعمال کا سالانہ رپورٹ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں خاص عبادت یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھنے کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ لیکن ہمارے بہت سارے بھائی جو بدعات و خرافات ایجاد کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سا مہینہ آئے جس میں ہم اپنی طرف سے من گھڑت عبادت متعین کر لیں۔ شعبان کا مہینہ بھی ان مہینوں میں سے ایک ہے جس میں بہت ساری بدعتیں ایجاد کر دی گئی ہیں اور بہت ساری بدعتیں رائج ہیں۔ سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور بدعتوں پر دھڑلے سے عمل کیا جا رہا ہے، اور اس کے متعلق جب سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے والوں کو ہی برا بھلا بولا جاتا ہے، الٹا سیدھا ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک جھارکھنڈی بابا ہیں، ان کا ایک بیان ضرور سنا ہوگا جو ہنس کر لوگوں کو ہنساتے ہیں آ کر کے، اور اسی ہنسائی کی وجہ سے ان کے پیٹ اور ان کے جیب کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ ویڈیو سنیں۔ خریدے ہم چنا دال لائے ہم کاجو کشمش خرید کے لائے ہم گھر میں بنائے بہو بیٹی کھائے ہم، ہر کتاب میں کھوج رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے وہ حلوہ کون کتاب ہم سے پوچھا تھا، ہم نے حلوہ کتاب میں نہیں، حلوہ کڑاہی میں بل ہم لوگ کتاب میں ڈھونڈتے کھوجتے ہیں، ہم لوگ کڑاہی میں ڈھک کے رکھتے ہیں، تم لوگ ڈھونڈتے رہو کھوجتے رہو، ہم لوگ کھاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر کہ 15 شعبان کو سوجی ہم خرید کے لاتے ہیں، کاجو بادام ہم خرید کر کے لاتے ہیں، فلانا چیز ہم خرید کر کے لاتے ہیں، بناتی ہماری بہو بیٹی ہیں، اور یہ سوال ہم سے کرتا ہے کہ حلوہ کھانا کہاں لکھا ہے۔ ہم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کہاں کھانا لکھا ہے، تو ہم نے ان کو جواب دیا کہ حلوہ کتاب میں نہیں رہتا ہے، حلوہ کڑھائی میں رہتا ہے، اور اس پر لوگ ہنس پڑتے ہیں کہ کیا زبردست جواب دیا، جبکہ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے دشمن ہوتے ہیں، لوگوں سے اصلی دین چھپا کر کے اپنا خود ساختہ دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو ان کے آبا و اجداد نے بدعت و خرافات ایجاد کر رکھا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ پوری کوشش کرتے ہیں اور اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بدعت و خرافات ختم ہو جائیں گی تو ان کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر یہ کیا بتائیں گے لوگوں کو اور کون سا منہ لے کر کے لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، 4-5 دکانیں ادھر کھلی ہوئی ہیں حلوہ کی، جاؤ ان سے پوچھو۔ ابھی 5-6 حلوہ دکان لگل ہے، وہاں کہیں پوچھتا ہے حلوہ کون کتاب میں؟ سنی کو سستا پتا سب ہے، برات کا حلوہ 18 کلو بناتے ہیں، وہ پوچھتا ہے حلوہ کون کتاب میں؟ 50 کلو بنایا وہاں پوچھو، دکان میں پوچھو، چولہا متھا بھر دے۔ بالکل عین یہی بات جب اللہ رب العالمین نے سود کے حرمت کے متعلق سے آیت نازل کی، تب جو اللہ کے دین کے دشمن تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جس طرح سے ہم کسی کو پیسہ دے کر کے منافع لیتے ہیں، ایسے تجارت کا بھی تو معاملہ ہے، ہم کم پیسے کا کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں اور منافع کے ساتھ اس کو بیچتے ہیں، تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہو گیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن وہ دونوں چیزوں کو آپس میں خلط ملط کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم کو سنتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سنتوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہیں بدعات و خرافات سے اجتناب کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ان کا ایک دوسرا کلپ وائرل ہوا تھا، جب لوگ پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں خاص کر دیپاولی کے یا کسی خاص موقع پر، تب یہ اپنے اسٹیج سے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ بچے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، پٹاخے نہیں پھوڑنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے علماء ہی سب سے زیادہ پٹاخہ پھوڑتے نظر آتے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی مجلس سے اٹھ کر کے کوئی ان سے سوال کر لے کہ پٹاخہ ہم اپنے پیسے کا خرید کر کے لاتے ہیں، بنتا دکان کے اندر ہے، پھوڑتے ہم ہیں، ماچس ہم لگاتے ہیں، اور منع آپ کیوں کر رہے ہیں، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے، اور پٹاخہ ہم روڈ پہ پھوڑتے ہیں، تم کتاب میں ڈھونڈتا ہے، پٹاخہ روڈ پہ رہتا ہے کتاب میں نہیں رہتا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کیا جواب رہ جائے گا؟ آپ جو جواب دیں گے پلٹ کر کے سامنے والا وہی آپ کو جواب دے گا۔ اسی لیے اللہ کے دین کا مذاق نہ بنائیں، اللہ رب العالمین کے دین کی توہین نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کا دین یہ عمل کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لائیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں اور اس پہ جھوٹی قصے کہانیاں من گھڑت روایت نہ پیش کریں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، چونکہ یہ نرم ہوتا ہے، اس لیے ہم بھی آپ کی محبت میں کھاتے ہیں، جبکہ یہ بات ہی غلط ہے، جھوٹی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جس غزوے میں شہید ہوئے تھے اس کو غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور غزوہ احد شعبان کے مہینے میں نہیں، شوال میں ہوا تھا، شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اور ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ اویس قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کیا تھا کہ اپنے منہ سے سارے دانت انہوں نے توڑ لیے تھے، پھر ان کے لیے جنت سے حلوہ آیا تھا اور وہ انہوں نے کھایا تھا، تو ہم ان کی محبت میں اور ان کی پیروی کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔ اگر واقعی میں اویس قرنی نے ایسا کیا تھا رحمہ اللہ نے، اور آپ ان کی محبت
محبت میں ایسا کر رہے ہیں تو سنت میں ہوا پرستی نہیں ہوتی ہے، نفس پرستی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسے عمل کیا گیا ہوتا ہے بالکل ویسے ہی عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اویس قرنی رحمہ اللہ نے ایسا کیا تھا، اپنے دانت توڑ لیے تھے، اس کے بعد حلوہ انہوں نے کھایا تھا، تو محبت اور اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی اپنے دانت کو توڑ لیں۔ حلوہ کھانے کی سنت کو لے لیا اور دانت توڑنے کی سنت کہا گئی ہیں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دانت بھی توڑ لیجئے اپنے منہ سے، اس کے بعد آپ کھائیے حلوہ، تب ہم سمجھیں گے اس بات کو کہ آپ واقعی میں محبت کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین کے اندر بدعات اور خرافات کے ایجاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس دین کے اندر کسی بھی قسم کی کمی اور بیسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر خصوصیت سے نفل روزے رکھنے کا اہتمام کریں اور بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعات و خرافات سے دور رکھنے کی توفیق دے، آمین۔